جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ اپنے نیشنل ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے علماء یہاں موجود ہیں۔ ہمارے اس پینل میں ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے ان علماء کو بلایا جائے جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جو مستند بات کرتے ہیں، جو بہترین طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے ڈاکٹر جمیل راٹھور بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میرے خوبصورت بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ یہ کی؟ سعادت ہے ہمیں کبھی کبھی مل جاتی ہے رمضان کی برکت سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی محبت ہے۔ علامہ شبیر میسمی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر الحمد للہ۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عمران بھائی تو روز جوائن کرتے ہیں، اور پھر عمران بھائی کے لیے جو کالز آتی ہیں، کیونکہ یہ دیتے ہیں وظیفے بہت سارے لوگوں کے، اور پھر ماشاءاللہ جو خواتین کال کرتی ہیں اور وظائف پہ وظائف مانگتی رہتی ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت محدود رہتا ہے۔ یوسفی بھائی السلام علیکم ایک مرتبہ پھر سے، ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، ہمارا ویسٹ میں یہ آپ سب سے مخاطب ہو کے یہ بات کرنا چاہوں گا لوگوں سے بھی، کہ ویسٹ میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، یا خواتین سپریسڈ ہیں، دبائی جاتی ہیں اور ناخوش رکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے دین اسلام اس کے برعکس ہے۔ جتنے حقوق خواتین کو دین اسلام نے دیے کسی اور مذہب نے دیے، جتنا بدلاؤ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے جو سکھایا کہ خواتین سے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، یا غیر خواتین بھی ہو، کس طرح ان کا ادب و احترام کرنا ہے، کس قدر ان کی شمولیت ضروری ہے آپ کی زندگی میں۔ ہم ہمیشہ ایک مثال دیتے ہیں، جب کسی کاروباری خواتین، جب بزنس وومن کی بات ہم کرتے ہیں تو بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں، جب معلمہ کی بات کرتے ہیں، علم پھیلانے والی، تو حضرت عائشہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ایک ایسی باپ کی بیٹی جو ہوتی ہے جس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ابیہا کہتے ہیں، یا ایسی ماں جو امام حسن و حسین جیسے اس قدر عظیم ہستیاں دنیا کو دے کر جاتی ہیں، یا امام علی جیسا شوہر جن کا ہو، ان کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسی خواتین اور اتنی کامیاب خواتین جن کا آج بھی ذکر ہوتا ہے، جس دین میں شامل ہوں، اس دین میں کبھی بھی عورتوں کے حقوق دبائے جا ہی نہیں سکتے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ آج کے معاشرے میں، گھروں میں جو بدسلوکی ہوتی ہے بہت سی ماؤں کے ساتھ، بہت سی بچیوں کے ساتھ، جائیداد کے معاملے میں، یا شوہر کرتے ہیں بہت سی ظلم کرتے ہیں اپنی بیویوں پہ، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کے سارے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد آپ کا جو تمہیدی ابتدائیہ تھا اس میں آپ نے ویسٹ سے اسلام کو کمپیئر کیا، تو میں آپ سے عرض یہ کروں کہ ویسٹ اور اسلام کا کمپیریزن بنتا ہے کتاب سے کتاب سا، علاقے کا علاقے سے۔ جی، لہٰذا ہم اگر بائبل اور قرآن کا کمپیریزن کریں تو ڈو یو فائنڈ اینی چیپٹر ان دا نیم آف اینی ویمن؟ جو قرآن میں ہے وہ نہیں ہے سر، بالکل نہیں۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید میں سب سے بڑی سورہ مبارکہ بقرہ کے بعد جو سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورۃ النساء، وہ جگمگا رہی ہے خواتین کے نام کے ساتھ، سورۃ النساء۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں حضرت مریم کی تقدیس، پوری سورہ مریم اگر بیان ہوتی ہے تو قرآن میں بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ النساء کے علاوہ سورہ بقرہ میں خواتین کے جتنے حقوق ہیں اور حدود اللہ کے تناظر کے اندر، اور ایک خاندان کے اندر کس طرح کوئی خاندان جو ہے پنپتا ہے، ترقی کرتا ہے، گروتھ کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اسلام نے کھول کر بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو درجہ مرد کا ہے، جو حقوق مرد ہے، ویسے ہی سیم اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب عورت کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مرد کے ذمے جو ہے 5 نمازیں، عورت کے ذمے 10 ہیں یا اس سے کم ہے، نہیں صاحب، جو عبادات مرد پر فرض کیے کم بیش وہ ساری عبادت سہولت کے ساتھ عورت پر بھی فرض کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باڈی اسٹرکچر، فزیکل اس کی فٹیگ کو اسٹرکچر کو دیکھ کر اسلام نے اس کے مطابق اس کو تعلیمات دی ہیں، جو تھوڑے سے ڈیفرز کے ساتھ خواتین کو بھی دی، مرد کے۔ اور سورہ احزاب کے اندر اللہ نے اس کو مزید بیان کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں ان المسلمین والمسلمات، جب مسلمین کہہ دیا تو یہ جمع ہے، اس میں سب آگے، لیکن کھول کر بیان کیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، حیا والے، شرم والے، قناعت والے،
ٹھیک ہے نا, سچائی بولنے والے مرد, سچائی سچ بولنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو اللہ نے جہاں مردوں کو مقام دیا وہیں عورتوں کو مقام دیا. صحیح. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یورپ کی پرابلم یہ تھی کہ یورپ کے اندر جب چرچ کی حکمرانی تھی تو کارڈینل سسٹم تھے, اور آج بھی اگر اولڈ موویز دیکھیں آپ ویسٹرن, اور اگر آپ جا کر ان کی ہسٹری کو دیکھیں اور پریزرو ہسٹری کو دیکھیں, تو وہاں پر ہر چرچ کے سامنے ایک آگ کے اندر زندہ جلانے والا ایک باقاعدہ باکس ہوا کرتا تھا, جس میں خواتین کو بلیم, نیم اور شیم کر کے انہیں زندہ جلا اور وچ ڈکلیئر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, وچز ڈکلیئر کر کے انہیں زندہ جلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو خواتین کے حقوق کی وہاں پر تحریکیں چلی. یہ ابھی تک مطلب 100 سال پہلے سے آپ پہلے ہوتا رہا. نہیں, بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, پرانی بات نہیں ہے, یہ بالکل نئی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس سینچری میں آ کے آہستہ آہستہ یہ ختم ہوا ہے, اور اسلام جب یورپ میں پہنچا ہے تو انلائٹڈ ہوا. یورپ کے ڈارک ایجز کو آپ پڑھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے خواتین کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا, اسے ماں بنایا, اسے بہن بنایا, اسے بیٹی بنایا, اسے بیوی کا درجہ دیا. اور جب یہ درجے ایک مسلمان بھی جب پریکٹس کرتا ہے تو اس کی فیملی گرو کرتی ہے, اس کی فیملی کے اندر اقدار آتی ہے. بہت ضروری ہے. ایک کال شامل کر لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. جناب کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ فرمان صاحب لودھڑا سے. جی فرمائیے فرمان صاحب. کالز کا ایک تانتا ہے بندہ ہوا, لیکن ہم ایک آدھی کال شامل کرتے ہیں, کچھ اور بھی کریں گے. فرمان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو بول دیجیے, ورنہ ہم نیکسٹ کال کی جانب بڑھیں گے یا ہم آگے بات بڑھاتے ہیں. ہیلو ٹیسٹنگ 1 2 3. نہیں ہے جی, کال ڈراپ کریں, ہم بات کرتے ہیں. میں علامہ صاحب سے. علامہ صاحب مجھے اسی بات پہ جواب دینے دیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے, میں اور آگے لے کر آتا ہوں. کون سے ویسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی 70,000 مسلمان مرد اور بچوں کو شہید کر دیا, خاموش رہے. اس ویسٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ ویسٹ جس نے لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا, اس ویسٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کی طرف اشارہ نہیں, اس ویسٹ کی طرف اشارہ ہے, برا مت مانیے گا. اس عراق کی طرف بات کریں جہاں لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا, جہاں شام کو تباہ و برباد کر دیا گیا, جہاں افغانستان کو ختم. کون سا ویسٹ ہے؟ آج گرین لینڈ پہ بات آئی تو وہ ویسٹ بات کرنے لگتا ہے, اور اگر ایران پر بات آ جائے تو وہ ایسے چپ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ فیلسی ہے اور یہ ہمارا انفیریٹی کمپلیکس ہے. صحیح. اسلام نے جتنا خواتین کو عزت دی ہے اتنا نہیں دیا. لیکن ابھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں, 1 گھنٹہ اور 15 منٹ پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی, ایک خاتون بچی کو لے کر روتی ہوئی کہ مجھے میرے شوہر نے مجھے اور میری بیٹیوں نے میرے شوہر نے مارا ہے, ذلیل کیا ہے. ہم پوری رات باہر فلیٹ کے سوئے. PSHS بلاک 3 کی بات کر رہا ہوں تاکہ اس کے شوہر کو غیرت آئے. یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے, مسئلہ مردوں کے خناس کا ہے کہ جو ماں اس کو پالتی ہے کہ تو ہے. بھائی تو انسان ہے, تو اللہ کا بندہ ہے, عاجزی کے ساتھ بڑا کر. یہی بیٹی, یہی بچیاں تیری عزت کا باعث بنیں گی. بالکل. دیکھیں اسلام نے تربیت کا کتنا اچھا موقع دیا, بہت زیادہ. ماہ رمضان, زہران ممدانی ماشاءاللہ نیو یارک میں روزہ رکھ کے جب پہلے دن آیا تو اس سے پوچھا گیا ہاؤ یو آر فیلنگ, کہتا ہے آئی لو دس منتھ دا موسٹ, اس لیے اس میں اپنے اوپر فیل کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. ہمیں اسلام کو احترام کے ساتھ دیکھنا ہے. ہماری شخصیات کی وجہ سے اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے. یہ اچھی بات کی, اور ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ جب ہم اپنی خواتین کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ, اپنی نوکرانیوں کے ساتھ, اپنی آفس میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو ایک انسان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, دوسرا اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ سوچنا چاہیے. ظاہر ہے اگر آپ ایک مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پھر اس حساب سے آپ چلیں گے, ورنہ لوگ وہ تمام آپ کی جو برائیاں وہ مذہب پر ڈال دیتے ہیں. کال شامل کریں گے. عمران بھائی کے لیے کال ہے. جی فرمائیے جناب, کون ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مظفر گڑھ سے انسا بات کر رہی ہے. جی انسا کہیے. جی وہ سوال کرنا تھا. جی سوال کریں. جی پوچھیں آپ. جی وہ ہمارے ماں باپ کے درمیان جھگڑا رہتا ہے. ماں باپ کے درمیان, والدین کے درمیان جھگڑا ہے, یا رب العالمین. جی اس کے لیے وظیفہ چاہیے آپ کو. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ اور ہمارے گھر میں سکون چاہیے, بس سکون. اللہ. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہنیں ہیں. آپ کی ایج کیا ہے بیٹا؟ جی آپ کتنے سال کی ہیں؟ جی میں 13-14 سال. 13-14 سال کی.
ٹھیک ہے بیٹا آپ فون بند کریں. عمران بھائی آپ کو پڑھنے کے بعد مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے اس بچی کی بات سن کے کہ 13-14 سال کی عمر میں ظاہر اس نے ٹی وی کھولا اور ٹی وی پہ یہ چل رہا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, فون ملایا صرف اس لیے گھر میں سکون نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی ناچاکی بچوں کو ذہنی طور پہ, جسمانی طور پر ان کو ہر طرح سے تباہ و برباد کرتی تھی. ساری زندگی ان کی ان کمپلیکسز میں گزرتی ہے. ایک پرسنالٹی ڈسٹروائے کر دیتے ہیں ماں باپ بغیر جانے پہچانے. عمران بھائی کیا کہیں گے آپ اس معاملے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ ان کی لڑائیاں کس بیس پر ہو رہی ہیں. عموماً گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو بسا اوقات قصور مرد کا بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی غلطی ہے, اور بسا اوقات قصور عورتوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں. تو اول تو اس ریزن کو ڈھونڈنا چاہیے جس ریزن کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور آج کل کے ایک بیسک ریزن کیا ہے کہ مرد کا بے جا موبائل کا کثرت یوز اور اس سے مختلف لوگوں سے چیٹ ریلیشن تعلق, اور بیوی کا پھر اس سے موبائل کو چپ چاپ چھپ کے اس کے سامنے چیک کرنا, اور چیک کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لڑائی کرنا کہ آپ کس سے کیوں بات کر رہے ہیں. معذرت آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے, جب ایک دو عقل مند لوگ آپس میں رشتہ جوڑتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, ان کو پروان چڑھانا ان کی ذمہ داری ہے, تو ان کی ہر حرکت ایک بچہ نوٹس کرتا ہے. بالکل کرتا یہی ہے. تو وہ بات ہے کہ ابھی جو انہوں نے کی کہ ایز اے مسلم آپ کیا کس طرح کا دین آپ سیکھ تو وہ رہے اس وقت مسلمان ہوتے ہی نہیں نا. اور عمران بھائی کیا ان کو جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں آپ الگ جا کے بھی تو کر سکتے ہیں طے, دیکھیں الگ قبر ہے. ضروری نہیں کہ آپ شور شرابہ مار کٹائی بچوں کے سامنے کریں. آپ لباس الکم کا مطلب ہے ہر وقت 24 گھنٹے کا ساتھ ہے. اب اس کے لیے کوئی الگ سے روم تو نہیں بنائیں گے فائٹنگ روم کہ یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ ایٹنگ روم ہے, فائٹنگ روم ہے, ہم یہاں پہ جا کے ہمیں پڑھنے کرنے ہیں. وہ تو 24 گھنٹے کل کل. اب بیوی کچن سے جھانکنے آئی, شوہر موبائل پہ لگا, جی کس سے بات کر رہے ہیں, شوہر چیخنا شروع ہو گیا. آپ کی بات کہوں, آئیڈیا آپ کا اچھا ہے. ہو سکتا ہے نا سلیپنگ روم ویسے ایک فائٹنگ روم بنا لے. فائٹنگ روم بالکل صحیح. تو میرے پاس تو دیکھیں بیسیکلی کیس زیادہ تر وائف ہسبینڈ کی لڑائی کے آتے ہیں, وہ اسی طرح کے آتے ہیں. یا دوسرا یہ کہ کبھی ہوتا ہے کہ شوہر خرچے بھی دے رہا ہے, سب کچھ پورا کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی وائف کی وہ ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی, یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کام کرنے میں اپنے دوسرے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے. اب وہ شوہر بھی وہ زیادہ فرسٹریٹ کہ بھائی میں صبح سے شام تک روزے میں محنت کر کے کما کے لا رہا ہوں, تمہیں یہ کہ نہیں مجھے اس سے بھی اچھا چاہیے, اب آئی فون نیا آ گیا تو مجھے فلاں فون چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے فلاں چیز گاڑی میں گھومنا ہے, اس طرح کرنا ہے. یہ کلچر اصل میں سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا کہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھ دیکھ کر نا انفلوئنسر کو کہ جی وہ ڈالوں میں گھوم رہے ہیں اور آگے پیچھے گارڈ ہیں اور نئے نئے موبائل ہاتھ میں ہیں, کی وجہ سے بھی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے کہ تم تو یہ کر نہیں پا رہے میرے لیے. تو دیکھیں ان چیزوں سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں اور مسلم بن کے دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بن کے سوچیں. آج کل مسلمان بن کے کم سوچتے ہیں, ہم لوگ باہر کی فلمیں موویز دیکھ کے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, پورے سیزن دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیٹ فلکس سے ہم اپنا وہ کلچر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ اور بنا رہے سیریز کا آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں وہ دیکھی تو آپ کو لگے گا آپ لیفٹ آؤٹ ہیں. آپ تو ہمارے جیسے شوز پر بہت کوئی بوڑھے مذہبی لوگ وہ بھی دیکھنے بڑی بات ہے, ورنہ ینگسٹر جو نا وہ سارے فالوور جا رہے ہیں کہ ملینز کے اندر یوٹیوبرز کے فالوور ان کے اس کے, تو وہ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا مل رہا, ہمیں کیوں نہیں مل رہا. تو یا لطیف یا ودود 101 مرتبہ یہ آپ کی والدہ پڑھا کریں, کھانے میں دم کر دیا کریں, وہ کھانا کھائیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ محبت یا ودودو یا لطیفو یا ودودو. آئی ہوپ انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک اور کال شامل کر لیں گے پھر ہم مفتی صاحب سے بات, علامہ صاحب سے بھی. شاہ زیب ہیں جی, فرمائیے شاہ زیب, اپنا سوال کر لیجیے جلدی سے پلیز. جسم میں درد رہتا ہے بھائی جان. جی کیا جسم میں درد ہے؟ جی پیناڈول کھا لیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈاکٹری جسم میں درد بھی تو ہے نا. ہاں کوئی بھی انالجیسک لے لیں, ٹھیک ہے نا. تو سافٹ مسل اور ہارڈ مسل کی الگ الگ ہوتی ہیں. وولٹرول کھا لیں اگر ہارڈ مسل میں, سافٹ مسل میں پیناڈول لے لیں, سب میں چلے گی. پوسٹین لے لیں. لیکن ان کی شاید پرماننٹ درد ہے سر میں جسم میں. وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے, لیکن کچھ پڑھنے کے لیے اگر آپ ساتھ دے دیں گے. ہاں دیکھیں مختلف سے چیزیں ابھی تک میں نے بتائی ہیں, سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ پوری سورت جو ہے یہ سر درد کے لیے, باڈی میں درد کے لیے, یہ بال جھڑنے کے لیے, وٹامن ڈی کی کمی اگر ہو تو اس کے لیے بھی. ہاں تو اس کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے زیتون کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں, سر میں لگایا کریں, تھوڑا سا ناک میں ٹپکا لیا کریں, تھوڑا سا ناف میں ٹپکا لیا کریں, کچھ چاہے تو کبھی نہانے سے پہلے باڈی پہ لگا لیا کریں. یہ مستقل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہا باڈی کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بنیادی بات بتاؤں. جی دیکھیے سب سے پہلے ہوتا توسل, پھر توکل. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ایک شخص آ گیا, کہا کس پر آئے, کہا یا رسول اللہ اونٹنی پر آیا. آپ نے کہا کہ کیا کیا, کہا اللہ کے توکل پہ چھوڑ دی. آپ نے فرمایا جاؤ تم توسل اختیار کرو, جو تمہیں طاقت دی ہے جاؤ باندھو,
फिर अल्लाह के तवक्कुल पे बिल्कुल छोड़ो। सही है। तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स से उनसे अर्ज करूंगा कि जो भी बीमारी है उसको पहले उसकी लेबॉर्ट्री करें, डॉक्टर को दिखाएं, और फिर जिस तरह कल्याणी साहब हैं हमारे बड़े अच्छे माशाल्लाह उलमा भी हैं, आलिम भी और आमिल। देखिए एक आमिल हो ना, अगर आलिम भी हो तो वो नूरुन अला नूर होता है, तो फिर यकीनी तौर पर वो सही मशवरा, तो फिर वजीफा जो है वो एज ए तवक्कुल इख्तियार किया जाए तो मैं पूछ इंशाल्लाह रहा था शिफा आमिल होगी। भी हैं, मैं ये पूछना चाहता, मैं कहना चाहता, फिर वो बात रुक गई। आलिम और आमिल, ठीक है, अच्छा, अमल करने आमिल के होते लिए हैं अमल बताते हैं, करने वाले को, लेकिन ये वज़ाइफ बयात है। एक वो अमल होता है कि जो शैतानी तरीके पर चल जाए तो उसमें बहुत सारी बिगाड़ हो जाती है। रूहानी जो तरीका है वो इंशाल्लाह बड़ी कामिलियत की तरफ इंसान को ले जाता है। और जो इससे पहले जो जिस बच्ची ने की थी उसमें मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। देखिए वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये रिश्ता तुम्हारी तस्कीन के लिए, देखिए ना सुकून के लिए यार, बनाया और है, बर्बाद बच्चों को कर रहे हैं अपने और पीछे। आप इसी रिश्ते को लेकर अपनी सारी नस्ल को बर्बाद कर रहे अल्लाह हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लामा साहब आपसे ये सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वैसे तो सब लोग इसका जवाब बड़े अच्छे अंदाज में दे सकते हैं। ख़वातीन मसरूफ़ रहती हैं घर के कामों में, ज़्यादातर तो बाहर भी बहुत काम करती हैं, बल्कि जो ख़वातीन बाहर काम कर रही हैं वो घर आके भी उतना ही काम करती हैं। तो इसको भी दीन इस्लाम में इबादत कहा गया है, घर के काम को, अपने शौहर की खिदमत को, अपने बच्चों की खिदमत को, शौहर के लिए काम करना, क्या ये इबादत का हिस्सा है? फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से मैं एक उसूल बताता चलूँ जी। कि फिर मैं कह दूँ फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से कि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। बीवी पे घर के कोई काम का वजीफ़ा ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ बात काट दूँ तो हो जाएगा फसाद, मैं ऐसे इफ्तारी क्यों बनाऊँ, तुम आओ बनाओ। सही। लेकिन हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बीवी अपने शौहर के घर में मसलन एक बर्तन को साफ़ करके रखेगी तो उस एक बर्तन के एवज़ में जन्नत का एक दर उसको मिलेगा। सही, यानी ड्यूटी नहीं रखी, ठीक है, लेकिन अखलाकन ये किया है, अखलाकन। ताकि घर का माहौल, क्योंकि अगर कानून पे जाएंगे ना तो फिर शौहर कहेगा ठीक है 4 दिन में एक रात में तुम्हारे पास सोता हूँ, मुझे 3 और कहीं जाने की, फिर दूसरे कानून। तो दीन में कानून लोगों के हुकूक की हिफाजत के लिए है, न ये कि उसको मिसयूज़ किया जाए। असल है अखलाक, जिसको हज़रत अकरम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तो ये उस्वे हसना इसीलिए रखा गया है कि प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी आगे बढ़े। और अल्लामा साहब की बात को मैं कहूँगा हमारे फ़िक़्ह में भी यही है कि बीवी के ज़िम्मे काम फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत कुछ भी नहीं, मुस्तहब और उसके अखलाकियात में से है। बाकी बल्कि शौहर के ज़िम्मे के साहिब इस्तिताअत है तो उसके लिए खद्दामा का इंतजाम करे, उसके लिए कोई जैसे शौहर के जिम्मे एक छत देना और नान नफका करना है, ये शौहर लेकिन के जो जिम्मे बाकी लवाज़मात है वो शौहर की खुशी से प्यार मोहब्बत में देते हैं। जी, आई एम सॉरी, अच्छा ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। इजाज़त है कोई जी बदतमीज़ी जी, तो बोलिए नहीं हो बोलिए, रही? बताइए। शौहर पर बीवी को उसके माँ बाप के घर के स्टैंडर्ड की जिंदगी देना फर्ज है, वरना जी, शादी ना बिल्कुल करे, सेम यही है। ठीक है, बिल्कुल वरना सही, शादी ना करे, सही। या शादी से शादी ना बता दे, करे। पहले बता दे। जैसे मौला कायनात की जिंदगी को जनाब खातून जन्नत को पता था ये जिंदगी है, उस हिसाब से गुजारेंगे। तो ये कि जनाब आप लाएं उस स्टैंडर्ड की और रखें स्टैंडर्ड बेचारी में, को। ये शरीयत इजाजत। ठीक है जमील भाई, आप क्या कहेंगे इस मामले में? माशाल्लाह गुफ्तगू इन्होंने तमाम कर दी, लेकिन मैं यहाँ से कहूँगा कि देखिए हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। इस्लाम ने इस रिश्ते को इतने खूबसूरत पैराए में और एग्जाम्पल में बयान किया है कि उसके अलावा कोई एग्जाम्पल दी ही नहीं जा सकती। गाड़ी के 2 पहियों की मानी चल रहे हैं तो अच्छा खुद खा रहे हैं उसको भी खिलाएं, खुद पहन रहे हैं उसको भी खिलाएं। और हाफिज़ातुल गैब मा हफ़िज़ल्लाह, वो क्या है, वो आयत है ना कि औरत के मर्द के ग़याब में, ठीक है ना, औरत उसकी जितनी भी अमानतें उनकी हिफाजत करे, एक ड्यूटी है औरत की। ठीक है, उसके अलावा सारी मर्द की ड्यूटीज हैं, ठीक है। और मर्द ने वो ड्यूटीज निभानी है। उसको नान नफका देना है, उसको सहूलत देनी है, आराम देना है, आसाइश देनी है, उसको कपड़े पहनने के लिए अच्छे देने हैं, उसके साथ खुश होना है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते, हुजूर दिन के मुजाहिद और रात के आबिद। वाह वाह, सारा जमाना अपनी प्रॉब्लम, जिस तरह आपके पास कॉल आते हैं, हुजूर के पास भी हर आदमी आता था, सही, या रसूलल्लाह ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आलम ये ना कि जब घर से दफ्तर से घर आते हैं तो सारा अपना डिप्रेशन अपने घर वालों पर उतारते हैं, बड़ा थक गया, बड़ा काम कर नहीं, हम तो मैं तो ऐसा नहीं करता। ठीक है ना, आपकी बात नहीं, मैं एक इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप तो हम माशाल्लाह तो घर जाके कभी पूछते कभी हैं कोई आते आज प्रॉब्लम तो नहीं, वो भी हमें बता दो। अच्छा, रोजाना किसी को आते हैं भी। आप घर? जी, रोजाना घर पे आते हैं?
हाँ हाँ मुझे तो लगा हफ्ते हफ्ते शायद आप शूटिंग पे होते हैं। साथ ले जाता हूँ सबको, अच्छा घर वालों को साथ ले जाता हूँ। अच्छा, साथ ले जाते हाँ हैं। जमील भाई कॉल ले ले या please मैंने बोला आपकी। साहब एक आखिरी आपकी सोच है, देखिए मैं ट्रैवल भी कराता हूँ साथ में, कहता हूँ भाई 5 दिन 4 दिन से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए आपस में किसी को भी, क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो आपकी एक अपने अहले खाना से मोहब्बत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरकार कायनात जब भी घर में आए तो कभी आपके माथे पर शिकन नहीं देखी। वाह, वाह, आप जब भी घर में आए तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सुभान अल्लाह, क्या ये बात। ये एक वो होता है। तो वजीफे से पहले सलीका सीखी अपनी जिंदगी में, जब सलीका आ जाएगा तो इंशाल्लाह वजीफा इसको और मजबूत फरमाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब की बात से एक बात मैं और आपको बताऊं। जी जी, मुझे बताइए, गाड़ी चलानी होती है तो पहले दिन आप गाड़ी दे देते हैं बच्चे को? कभी भी नहीं, ग्रेजुअली ऑब्वियसली। जी जी मोटरसाइकिल दे देते हैं? नेवर। जहाज देंगे? जी जी जी, गाड़ी जहाज मोटरसाइकिल बगैर ट्रेनिंग के नहीं दी जाती है। बीवी बगैर ट्रेनिंग के, बगैर समझाए, बगैर कुछ के, ना बीवी को समझाया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशल ट्रेनिंग, लेकिन पता तो चले औरत की साइकोलॉजी क्या है, मर्द की साइकोलॉजी क्या है, समझना तो जरूरी है। सही है जी, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक कॉल शामिल और करेंगे जी तस्दीक यहाँ भी पे। जरूरी है। जी जी, कॉल महानूर साहिबा उकाड़ा से। जी फरमाइए महानूर साहिबा, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा लामा साहब से ये सवाल है कि घर में बड़ी परेशानी चलती है, जैसा कि हमें बच्चों की बड़ी परेशानी है, पेपर नजदीक है, कुछ पढ़ते हैं कुछ याद नहीं रहता तो भूल जाता है। हमें वजीफा पूछना था। तो बेसिकली हाफजे के लिए कुछ इमरान भाई इनको आप पढ़ने के लिए बताएंगे, हाफजा बेहतर हो जाए बच्चों का स्पेशली। जी, बच्चों के हाफजे के लिए सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की जो ये आयत है, इस आयत को शुरू की 5 आयतें चाहें पढ़ लें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से 5 आयतें पढ़ के 5 मरतबा ये बच्चों पे दम कर दिया करें, तो इंशाअल्लाह उससे बच्चे, उनका हाफजा भी अच्छा होगा और उनके तालीम में इजाफा होगा। और हर नमाज के बाद माएँ जो या अलीमु 33 मरतबा पढ़ के ये बच्चों पे फूंक दिया करें, पानी में दम करके रखा करें, ये पिलाया करें, तो इंशाअल्लाह इससे बच्चों का हाफजा अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जब मैं बात करता अभी अल्लाह साहब जब बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, आजकल तो ट्रेनिंग ये हो रही होती है कि अक्सर माएँ जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही होती है बेटी के जाने से पहले कि तुझे क्या क्या चीजें जो है अपने नाम करानी है। अच्छा, ये बहुत भी से एक शादी से ट्रेनिंग पहले है, वो करते हैं। ट्रेनिंग इसको समझ दिया लोगों ने। हाँ, वो ट्रेनिंग होती है कि भाई कोई घर अपने नाम करा लेना, गाड़ी अपने नाम करा लेना, पैसे देखना कितने क्या सब देखा जाता है। सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की वीडियोज भी आई हैं कि जी हमें इतना लाख रुपए महीने के दोगे, ट्रैवल कराओगे, फलां कराओगे। तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर अब वो चाहे मजाक में अपने शौहर से इस तरह की बातें मंजूर करा रहे हो, लेकिन चूंकि एक सेलिब्रिटी होती है, अब उनकी तरफ से इस तरह की डिमांड करना कि जी 5 लाख रुपए महीने का, 10 लाख रुपए महीने का खर्चा चाहिए, मुझे हर महीने एक ट्रैवल चाहिए, तो उससे क्या होता है जो दूसरे लोग बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं, एक तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि भाई इनके तो लॉटरी खुल गई, इनको तो ऐसा शौहर मिल गया कि खुलेआम बोला हाँ ठीक है। वैसे इमरान भाई वो वीडियो एक वायरल हुई थी हमारे दोस्त से, वो मजाक था उनका, वही कह रहा हूं, लेकिन बहरहाल वो लोगों को सीरियस भी लगा। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है, डिमांड सेलिब्रिटी के बड़ों को मजाक करो, मजाक के वो अल्फाज मजाक भी। सेलिब्रिटी के बिल्कुल हाँ, ज्यादा तो पॉपुलर ये- होते हैं क्योंकि ये लोग फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल ना। भी होता है, देखो फलाने ने बिल्कुल, ऐसा आप सही किया, कह रहे हैं, बहुत तो जिम्मेदारी है। तुम भी हमारे लिए ऐसा करो, तो अब उसके अंदर बंदा फंस जाता है बेचारा, वो कहाँ जाएगा फिर वो। और दूसरी बात है कि जब बंदा ऑफिस से आ रहा हो तो उसको माइंड रिलैक्स होना चाहिए। ऑफिस जा रहा होता है तो वहाँ पे उसके कुलीग बहुत सारे वेलकम के लिए इंतजार में, मैं आपके लिए आज घर से ऐसा वो खाना बना के लाई हूँ, आप खाएंगे अच्छा लगेगा। और घर जब आ रहा होता है तो उसकी फहरिस्त तैयारी तो मैसेज आ रहे होते हैं, आते अंडे ले आइएगा, दही भी ले आइएगा, आटा खत्म हो गया वो भी ले आइएगा। अब बंदा वहाँ से निकला, अभी वो आने से पहले, पहुँचने से पहले जब उसको लिस्टें मिलती है ना, उससे भी उसकी मीटर शॉर्ट होता है, फिर रास्ते में ट्रैफिक, ये पंचायतें, अब वो अपने ट्रैफिक को देखे या मीटर पुलिस पड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रीज़न बन जाती है फड्डों की आपस में लड़ाई की। बिल्कुल सही है। आरिफ खान फतेह जंग से हैं जी, क्या कहेंगे आप आरिफ साहब? आतिफ खान है जी, आतिफ खान फरमाइए जी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी भाई, आतिफ खान बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए जी, क्या सवाल है आपका? जी भाई, मेरा सवाल डॉक्टर इमरान अकरामी साहब से जी अच्छा, जी कि इमरान भाई ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी मस्जिद में जुमा नहीं होता ना, तो अगर हम दूसरी जगह हम जुमा पढ़ने जाते हैं तो क्या हम अपनी मस्जिद में अजान देकर जा सकते हैं? मैं अगर जुमा पढ़ने अपनी मस्जिद में अजान देकर जा सकते हैं जुमा पढ़ने के लिए, दूसरी मस्जिद में नहीं जाके? अव्वल तो मस्जिद में जुम्मा ना पढ़ने की वजह क्या कि गांव में है, कहाँ है, क्योंकि गांव में तो जी गांव में है ना, गांव में है हाँ, ना, तो इधर गांव हमारी में मस्जिद अगर में तो वहाँ नहीं पे फिर अजान भी नहीं इमरान भाई होती। एक छोटी मस्जिद अक्सर लोगों ने बनाई थी जिसमें सिर्फ आप खुद जाके वो नमाज गाँव अदा की होती करते है, गाँव हैं की। और वो एक मखसूस वहाँ पे कोई ऐसा शख्स होता नहीं, इमाम रखा नहीं होता वहाँ पे जी। बाकायदा कि आप मस्जिद नमाज पढ़ लें, कुरान पढ़ लें और बस बंद हाँ, कर तो दें। शहर में ना जैसे फैक्ट्री वगैरह में कहीं है और बाउंड्री में फिक्स नहीं है, यानी बंद नहीं है, उमूमी इजाजत अगर उसमें हो, शहर में तो चंद लोग भी अगर उसमें होंगे 3-4 लोग तो जुम्मा हो जाएगा। लेकिन अगर गाँव में है
تو وہاں پہ آپ جمعہ جب دوسری مسجد میں پڑھنے جا رہے ہیں تو اس مسجد میں اذان نہیں ہوگی, اذان کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جمیل بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں 40 سے کم اگر نمازی ہوں تو وہاں پر جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی. اچھا ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کوئی گاؤں بھی ہے جس کے اندر ایک مسجد کے اندر 40 سے زیادہ نمازی جمع ہو گئے تو گاؤں کے اندر بھی جمعہ فرض ہو جائے گا. یہ گاؤں کی بھی کورونا میں تو ہم نے گھروں میں پڑھی نماز, مفتیوں نے فرمایا 2 بندے میاں بیوی کھڑے ہو کے جمعہ پڑھ لیں. کورونا کا جب آیا تھا تو میاں بیوی نے جمعہ پڑھ لیے گھر میں. تو اب جہاں تک اس کا معاملہ ہے, اگر کہیں اگر جمعہ اگر اذان دے رہا ہے اور وہاں پر اگر کوئی زور کی نماز کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ وقت شروع ہو گیا تو اذان دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, اذان میں نہیں, لیکن وہ جمعہ وہاں پڑے گا جہاں پر جب کثرت نمازی ہوں گے. اچھا ایک جو سوال ہمارے پاس جو آیا ہے وہ آپ سبھی سے وہ سوال لینا چاہوں گا. ایک تو سوال یہ کہ جو دودھ پلاتی ہیں مائیں ان کے روزے کا کیا حکم ہے, اور ایک خاتون نے کہا کہ میرے ماشاءاللہ 6 بچے اور پچھلے 12-13 سالوں سے ایسے ہے کہ 2-2 سال کا گیپ بھی ہے اور میں مطلب بچوں کو دودھ بھی پلانا اور بچہ پیدا کرنا, پھر اس طرح سے ایک ہمت بھی نہیں رہتی, تو میں اپنے روزوں کا کیا کروں گی؟ کیا مجھے روزوں کا صرف فدیہ ہی دینا یا روزے پورے کرنے ہوں گے؟ یہ جواب دیجیے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر شریعت نے کچھ ایگزمپشن رکھی ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کوئی اگر پریگننسی ہے اور وہ اگر ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ روزے نہ رکھیں, جی, اس سے آپ کے زچہ اور بچہ کے اندر تکلیف ہو سکتی ہے, تو وہ اس صورت میں ان روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرے گی. اچھا بعد میں جی, اب ان کو موقع دیکھیں بچہ فدیہ اس کو اس کرونک پیشنٹ کے لیے جو کبھی صحیح ہونے کی امید نہ ہو. جمیل بھائی 1 سال تو بچے کو حمل کے ساتھ ہو گیا, دوسرا سال بچے کو دودھ پلاتے ہوئے, تیسرا سال بھی پلاتے ہوئے, اور دودھ پلاتے ہوئے بھی ماؤں کو بہت سی ویکنس بھی ہوتی ہے تو وہ نہیں روزہ رکھ پاتی. یہی تو 3 سال تو ہی گزر گئے, پھر دوسرا بچہ آ گیا, پھر 3 سال گزر گئے, اب وہ اپنے 12 سال وہ خاتون 12 سال کے روزے پورے کرنا, یعنی وہ دوسرے بھی پورے کریں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. جی, ایک تو یہ کہ اس خاتون کو یا جو بھی خاتون ہو ان سے میں یہ درخواست کروں گا یہ لازمی نہیں کہ ہر دوسرے سال بچہ پیدا ہو. آپ اپنی صحت کے لیے اور بچے کی نہیں بالکل سر, یہ دیکھیں یہ انسانی صحت سب سے زیادہ مقدم ہے. معاملہ نا, ہم تو اس میں نہیں کسی کا بھی نہیں, یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے. اب تو ہو گئے نا ان کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 11 ازواج ہیں لیکن آپ کی اولاد دیکھی تو یہ ایک سرکار کی سنت بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں بچے پیدا ہوں تو اتنا وقفہ رکھیں جس میں آپ کی صحت اور آنے والا بچہ اس کی صحت, اس کی تعلیم, اس کی ایجوکیشن, یہ ضروری ہے ہیومن لائف کے اندر. آپ اپنے بچوں کو اگر انٹینشن دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو صحت مند رکھیں, ایک تو وہ کیجیے. دوسرا آپ اخلاقی بات کر رہے ہیں یا اسلامی بات کر رہے ہیں؟ میں اسلامی بات بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اسلامی بات بھی کر رہا ہوں, میں اپنا میڈیسن پوائنٹ آف ویو سے بھی عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, مشکل ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ لیکن ایک بات بتاؤں, پریگنینسی کے اندر روزہ اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کو نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں نہ رکھیں. ادروائز یہ کہ پریگنینسی ہو یا لیکٹیشن ہو, دونوں صورتوں میں روزہ رکھا جاتا ہے. اگر صحت کو خراب ہو, وہ فیل کر رہی ہے, بہت سی خواتین کو جانتا ہوں جو بہت ویک فیل کرتی ہیں, ویک فیل کرتی ہے, ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں لیکن گنتی بعد میں پوری کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ 10 سال کے بعد بھی اگر وہ دیکھتی ہے وقفہ آ گیا تو روزے پورے کرنے. فدیہ صرف وہ دیں گے جو کہ روزہ ہمیشہ نہ رکھ سکتے ہوں, وہ فدیہ. جی علامہ صاحب آپ کے. میں ڈاکٹر صاحب کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ جو حضور اکرم کے سلسلے میں مثال دی ہے, میرے خیال میں ہمیں اس مثال کو واپس لے لینا چاہیے. اس لیے کہ یہ کہ حضور اکرم کی 11 ازواج ہیں اور اولاد دیکھیں, یہ ہمارے بات کرنے کی باتیں نہیں, آپ نے حکمت کے ساتھ, میرا مقصد خدا نہ خاصہ ہے, اللہ معاف کرے, الیاذ باللہ, حکیمانہ انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت کو تعلیم دیا ہے. نہیں, ٹھیک ہے نا, امت کی تعلیم تو یہ ہے کہ تناکحوا تناسلوا انی ابائی بکم الامم ولو بالسحت. تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو, اولادیں پیدا کرو. اور میں اب مکتب جعفری کے لحاظ سے عرض کر دوں کہ ہم حضور اکرم کی زندگی کو اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو یہ جواب دیا کہ اگر وہ کمزوری محسوس کرتی واقعا تو روزہ نہ رکھے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی دی ہے, بعد میں اپنی قضا لکھ لے. ٹھیک ہے, اور پھر پورا کریں. بہرحال ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھتے ہیں, کال شامل کریں گے. اگر کال پہ ہمارے ساتھ بہت سی کالز ہیں, مجھے بار بار کہا گیا, معذرت چاہتا ہوں کال لینے سے کہا, ایک کال لیں گے پھر کلام کی جانے پڑتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فتح جنگ سے بات کریں. جی فرمائیے. فتح جنگ سے. جی بھائی فرمائیے, کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سید ذات ہوتا ہے, ان میں زکوٰۃ و صدقہ نہیں لگتا ہے, اور ان کے خمس کے بارے میں بھی بتا دیں. جی علامہ صاحب اور جمیل بھائی, سب سے ہی سوال ہے کہ سید ذات کا انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں ان کو دی جاتی, ایسا ہی ہے جمیل بھائی, ایسا ہی ہے؟ جی, سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, اور خمس ایک الگ بنا ہوا ہے جو سیدوں کے لیے دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جی
فقہ نہیں سبھی دے جعفریہ دیں کوئی مسئلہ ہمارے وہ فقہ سب جعفریہ میں بہت سی چیزوں پہ خمس واجب ہوتا ہے. جی اچھا. ان میں سے اصل جو آپ کے سال کے آخر میں بچت ہے اس پہ خمس واجب ہوتا ہے. خمس کے 2 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ امام غائب کے حصے کا کہلاتا ہے, ایک حصہ سادات کا, تاکہ وہ جو زکوٰۃ نہیں سادات کو جا رہی ہے اس کو یہاں پر بیلنس کیا جائے اور سادات کا حصہ دیا جائے. حکومت پر بھی خمس فرض ہے. یہ حکومت نہیں دے رہی ہے, اس کی جاتی ہے, اس پی ٹی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. اچھا اچھا خمس حکومت پر ہے اور حکومت کے قانون میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے عمران بھائی آپ بھی دبایا گیا آپ ہے. بھی جمیل کہ بھائی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. ٹھیک ہے نا. خمس کا حکم ہے کہ مال غنیمت پہ آئے تو 5واں حصہ وہ اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کے لیے نکلتا تھا. لہٰذا اب مال غنیمت تو آ نہیں رہا, تو اس بات سے میں اتفاق کروں گا کہ اب حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو سید حضرات ہیں ان کے لیے خمس کا کچھ نہ کچھ معاملات رکھیں. زکوٰۃ ان پر نہیں لگتی, اور اگر کوئی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ سے نہ کریں, اپنے حلال پیسے سے جا کر ان کی ٹھیک ہے. اور ہماری بھی بہت ذمہ داری ہے معاشرے میں کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہم ڈھونڈیں اور اس کام کو باقاعدہ جاری کریں کہ اگر کوئی سید ہیں تو ان کے لیے ایک الگ سلسلہ بنا کے رکھ اور لیں. مجبوری کی حالت میں یہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی ان کی احتیاط سے بھی مدد نہیں کر رہا, فقر و فاقے اور مرنے کی نوبت آ گئی, تو ایسی مجبوری میں ان کی پھر زکوٰۃ سے ہیلپ کر دی جائے, ورنہ وہ بھوکا نہ مارا جائے اس طرح. میرا سوال یہ ہے, زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا جی تو باقی جو 88.5% اس کا کیا 88.5% بالکل اس میں سے بھی کچھ دے دیں. بالکل صحیح 2.5% نظر آ رہا ہے, وہ نہیں نظر آ رہا ہے. صحیح ہو ٹھیک ہو گیا. یوسی بھائی کی جانب بڑھیں گے. ماشاءاللہ آج ہمارے یوسی بھائی بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں اور جج بھی ہیں ہمارے بچے جو یہاں پہ جب کوئی کمپٹیشن پیش کرتے ہیں. یوسی بھائی نے آج بہت خوبصورت اپنے کلام پیش کیے تھے اور ابھی بھی یقیناً آپ بہت اچھا کلام پیش کریں گے. جی بسم اللہ کیجیے. اعظم چشتی صاحب کا بہت ہی خوبصورت جی بسم کلام اللہ پیش بسم کر اللہ. رہا ہوں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے چٹائی پہ مگر شنشیں ہے بیٹھا اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی
تو دربان جبریل امی ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم مرش بری ہے ایسا کوئی رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان